رونق اسٹیج علماء علی احترام ناول کنڈا کے سنی مسلمان و پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ کے ہم عمر نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الهادین المہدیین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان عظمة المصطفى، في حب المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا النبي من جباله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سامعین حاضرین، ناگل کنڈا کے مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرزمین پر جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جشن غوث الورا کانفرنس یہاں کے نوجوانوں نے اور یہاں کے لوگوں نے مل کر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حوصلوں میں مزید قوت و اضافہ فرمائے، آمین۔ آپ یقین مانیں یہ فقیر ابوالکلام قادری رضوی یہاں پر کسی دلی تعلق اور کسی رشتے کی بنا پر حاضر ہوتا ہے تو جو ہے آپ سے ہم کلام اور محو گفتگو کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ مگر یہ فقیر الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہے کہ ہم نے اتر پردیش کے پروگرامات بھی دیکھے، مدھیہ پردیش کے بھی پروگرامات دیکھے، بنگال، اڑیسہ، راجستھان، اور اللہ کے بڑے احسان سے اور فضل سے تلنگانہ کے دیگر علاقوں کے بھی ہم نے پروگرام دیکھے، مگر جتنی خوشی یہاں کے پروگرام کو دیکھ کر ہوتی ہے، آپ یقین مانیں کہیں کے پروگرام کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ہمارے اپنے بستے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوانوں کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو ایسی بابرکت باسعادت محافل منانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ان قریب 8 سال 9 سال سے محفل آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے موقع پر مناتے ہیں، یہ اپنے آپ میں بڑی خوشی کی بات ہے۔ عادل آباد سے لے کر آصف آباد تک ایک عادل آباد بیدار نظر آتا ہے، وہ بھی ان علماء کرام کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسرا آصف آباد بیدار نظر آتا ہے، وہاں پر ایک رضا کا شیخ حافظ مرغوب عالم صاحب، قاری مرغوب عالم صاحب قبلہ ہے۔ بعد میں وہاں سے لے کر درمیان میں جتنا حصہ ہے، میرے علم اور میرے نالج کے مطابق میں بتا رہا ہوں، جو معاملہ سرزمین ناگل کنڈا پہ ہے ہمارے یہاں میلاد کا پروگرام کا، دیگر علاقے میں نظر نہیں آتا۔ میں نے مقید کیا ہے نا، میں تلنگانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے مقید کیا ہے اس پٹے کو، وہ بھی آپ ادھر سے آئے، ادھر سے آئے تو ہو سکتا ہے، ادھر سے آپ آئے تو ادھر سے عادل آباد سے یہ روڈ پکڑ کر بوڑھے ہاتھوں سے اتر جائے اور پھر یہاں سے آصف آباد تک جائے تو ایک آصف آباد بیدار نظر آتا ہے اور ادھر عادل آباد بیدار نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی علاقہ ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، رشتے کی بنا پر نہیں، قسم خدا کی میرے علم کے مطابق پورے انصاف پسندی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ناگل کنڈا کی سرزمین پر جو معاملہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو معاملہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرے نالج میں اور میرے علم میں کسی اور علاقے کا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان تمام علاقے کے سروے کرنے کے بعد اگر سب سے پہلا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے تو یہ ناگل کنڈا کی سرزمین ہی تھی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ منبر رسول ہے، عادل آباد میں نکل چکا، آصف آباد میں بھی نکل چکا، بیچ کے علاقوں کی بات کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ان علاقوں میں الحمدللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں نے، آپ کے یہاں کے نوجوانوں نے، آپ لوگوں نے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کا خوب اجر عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے۔ اور ایک خوشی کی بات، میرا چھوٹا بھائی ابھی نعت پڑھ رہا تھا، جناب محمد مستقیم صاحب، اللہ تعالیٰ اسے عالم باعمل بنا دے۔ اور یہ شرے واقعی میں، یہ اگر شرے کہتے ہیں، اس کا معاملہ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ حضرت حافظ و قاری وقار الدین صاحب، وقار صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ و مولانا مفتی تجمل حسین قادری صاحب، حضرت علامہ و مولانا تجمل قادری صاحب قبلہ جو ہے، انہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب مزید محنت کرنے والا بنائے اور ان کے بازو میں قوت عطا فرمائے اور حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک ادارہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ بہت
ایک آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک امام آپ اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں، ایک ادارہ ایسے 100 گاؤں کو چلانے والے امام عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ادارہ چلانا دین کا سب سے بڑا کام ہے نا. ایک امام ایک گاؤں کو سنبھالتا ہے اور ایک ادارہ پورے علاقے کو سنبھالتا ہے. وہ قلعہ رسول ہے، وہاں سے شیر پیدا ہوتے ہیں اور وہاں کا ایک شیر 1000 افراد کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے کافی ہوتا ہے. ادارے کی اہمیت کو جانے اور ادارے کے اوپر توجہ دیں. زمینی سطح پر سب سے بڑا کام ادارے کی صورت میں ہوتا ہے. جو تشکیل، جو ماحول دینا ہے علماء کرام جانتے ہیں اور اسی طریقے سے اسے جام پلایا جاتا ہے. چاہے وہ ہمارا کوئی بھی سنی ادارہ ہو، اگر وہاں مسلک اعلی حضرت کی، مسلک اہل سنت والجماعت کی نشر و اشاعت اور طباعت پر معاملہ ہو رہا ہے تو آپ بھرپور توجہ فرمائیں. بہرحال یہ تو تمہیدی کلمات تبریکاً میں نے کہہ دیے، چند باتیں آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں ایک معزز مہمان جن کے آپ منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ایک خطابت کا عظیم خطیب، عظیم شہسوار، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق القادری صاحب نے ملا، جو کہ مراد آباد یوپی سے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے. آپ کو سننا ہے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کو بھی برداشت کر لیں، ہے نا. دوسری جگہ میں برداشت نہیں کرواتا، دوسری جگہ بولتا ہوں، ڈیمانڈ کر کے جاتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر. اور یہ ہمارے جو آپ ہی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ انہی بزرگوں کی اس فقیر کے سر پر دعائیں ہیں. اس سرزمین پر میں کھیلا کرتا تھا مٹی کے اندر، دھول کے اندر. ہم ذرے تھے، مگر اللہ کا احسان عظیم کہ اسی سرزمین پر گلی ڈنڈا کھیلنے والے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آدھا ہندوستان الحمدللہ دینی خدمات کے لیے میں گھوم چکا ہوں. آدھا ہندوستان. ہماری کوئی حیثیت اور کوئی بساط نہیں، کوئی حیثیت اور کوئی بساط نہیں، مگر ہمارے والد کا ہم پر بڑا کرم، ہمارے بزرگوں کا ہم پر بڑا کرم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے اور میری دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. کچھ لوگوں کی کمی نظر آ رہی ہے. سلطان صاحب ظہیر آباد کے وہ الحمدللہ زیادہ تر پروگرامات میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے. اس مرتبہ میں جب ظہیر آباد گیا تھا 18 ربیع الاول کے موقع پر، میں حضرت کے گھر گیا تھا، مگر ملاقات ہو نہیں پائی. ورنہ اگر ملاقات ہوتی تو میں ضرور دعوت دیتا اور انشاءاللہ ضرور تشریف بھی لاتا. جنہیں آپ کرنول والے حضرت کہتے ہیں، کرنول والے حضرت. اور کچھ افراد ہمارے درمیان نہیں رہے. ہمارے گاؤں کے سربراہ حاجی عبد الجبار قاضی صاحب قبلہ، ہمارے گاؤں کے سربراہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ہمارے چھوٹے نانا جعفر نانا اور دیگر افراد، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آئیے غوث اعظم کی شان میں حضور سیدی سرکار حضرت تدیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان شان غوثیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیر کی بات ہو رہی ہے، بڑے پیر کی. مچل کر سنیں گے، مچل کر سنیں گے نا. بات کس کی ہو رہی ہے؟
محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لافانی شہباز لامکانی قندل نورانی حضور پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی جب ان کا نام کوئی مرید مشرق سے لیتا ہو یا مغرب سے لیتا ہو وہ اپنی زندگی حیات میں فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید مجھے مشرق سے آواز دے اور میں مغرب میں رہوں میں اس کی دستگیری کے لیے پہنچوں گا اس کی امداد کے لیے پہنچوں گا سبحان اللہ غوث اعظم وہ ہے اے ناگل کنڈا کے سنی غدور مسلمانوں خدا کی قسم ہمارے نبی وہ کہ قسم خدا کی ادھر آواز دے ادھر مصطفیٰ سنے اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار سرزمین بریلی سے کہہ اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان گانے ڈالے کرامت سے لاکھوں سلام جو ہماری آوازوں کو سنے اور ان کا نام ہو غوث اعظم کہ ناگل کنڈا کی سرزمین پر بیٹھ کر کوئی عاشق ان کا نام لے تو وہ بغداد معلیٰ سے دیکھے توجہ فرمائے آقا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں ہمیں بولو میرے آقا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے خدا کو ہم حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے متفق بالاجماع ہے اس بات کے اوپر کہ خدا کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے مگر میرے آقا حاضر و ناظر ہے کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو جب مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے کتنے فرشتے جی دو فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے جب مجھ پر کوئی مومن و مسلمان درود پڑھتا ہے تو وہ دو فرشتے مجھ تک ان کا درود پہنچاتے ہیں کہ سبحان اللہ ہمارا درود جب ہم پڑھتے ہیں تو کہاں تک پہنچتا ہے مدینے تک پہنچتا ہے کہاں تک پہنچتا ہے مدینے تک اور کون پہنچاتا ہے فرشتے اب ذرا دل کی تختی کو کھول کر سننا اور دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں مگر سنو جو میرا مومن جو میرا غلام اس سے آہوازاری کر کے خلوص و للہیت کے ساتھ پورے درد و کرم کے ساتھ تصور کے اندر گنبد خضرا کو سجا کر تخیل کے اندر گنبد خضرا کو سجا کر رو کر گڑ گڑا کر گنبد خضرا والے کو حاضر و ناظر سمجھ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درود کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں بے شک سبحان اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت لاکھوں سلام لالے کرامت سب کو یاد ہے ماشاءاللہ کتنے بیدار ہیں آپ لوگ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا خوب صلہ عطا فرمائے آمین خوب صلہ عطا فرمائے آمین جس غوث اعظم کی 11ویں چل رہی ہے اے مسلمانوں اللہ اکبر اس غوث اعظم نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا اللہ اکبر آج جن کی محفل ہم یہاں سجا رہے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ اکبر وہ اپنی محفل نہیں سجایا کرتے تھے آپ اٹھا کر دیکھو بہجت الاسرار آپ اٹھا کر دیکھو بنیت الطالبین بڑے پیر کی زندگی کو پڑھو بڑے پیر کی زندگی تمہیں بتائے گی کہ بڑے پیر کی زندگی کا معاملہ کیا تھا اللہ اکبر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لنگر بن رہا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی توجہ ہے نا سننا چاہیں گے کہ بیٹھ جاؤں گے آپ دیکھیے مجھے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں میں آپ کے یہاں کا بچہ ہوں ہے
نا بڑے حضرات بالکل بول سکتے ہیں، بیٹھ جا کلام ابھی بالکل بول سکتے ہیں آپ، ہے نا، آپ کو حق ہے، دوسروں کو نہیں بول سکتے کیونکہ یہ حضرات ہمارے مہمان ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاشا صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ابھی بزرگوں کی ضرورت ہے ہم کو، ہے نا، ارے بزرگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ تو جہاں لگے آپ کو زیادہ ہو جائے تو میرے ابوالکلام بیٹھ جائے، ہے نا مامو، بالکل۔ تو بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ناگل کنڈا ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے خطے خطے کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر ہو رہا ہے۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارثانہ لگا ذکر کی مصداق کو بلند کیا ہے۔ جیسے حضرت علامہ مولانا تجمل حسین قادری صاحب قبلہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ذکرم من ذکری، ذکرم من ذکری، میرے محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے، میرے محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے، مجھے پہلے نے دو۔ اگر کوئی رب کا ذکر کرے تو اسے ایک گنا ثواب ہے، اور مگر میرے محبوب کا، میرے آقا کا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر کوئی غلام تذکرہ کرے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ کیسے 2 ثواب؟ ارے خدا کے ذکر کا بھی ثواب ملے گا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم نے پوری حیات زندگی کے اندر جو عمل کیا ہے وہ عمل یہ کیا ہے کہ آپ بارگی بنایا کرتے تھے، اور بارگی کیسے بن رہی ہے؟ تنوں سے، منوں سے کھانا بن رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے ناگل کنڈا کے سرزمین کے مسلمانوں، آپ نے لنگر چڑھایا، آپ نے کھانا بنایا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ غوث اعظم کی 11ویں بھی رکھی، نبی کے آمد کی 12ویں بھی اسی میں منسوخ کر دی، بے شک، دونوں کی نا، بے شک۔ اور غوث اعظم کیا کرتے تھے؟ غوث اعظم اپنی زندگی حیات میں، اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ تنوں سے، تنوں سے، منوں سے کھانا بن رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول پر خطاب دے رہے ہیں، 12ویں شب ہے، خطاب دے رہے ہیں، اور غوث اعظم کے خطاب کا معاملہ کیا سنی مسلمانوں؟ ذرا سنو، آج ہم اور آپ کا خطاب کریں گے۔ آج مائک ہے، یہ آلہ ہے، اس کا انوینشن کر دیا گیا، یہ ایجاد ہو گیا، تو آج عالم یہ ہے کہ ہم یہاں بول رہے ہیں، سنائی وہاں تک جا رہا ہے، دور دراز تک جا رہا ہے، مگر بغداد کی سرزمین پر جب غوث اعظم منبر پر جلوہ فراز ہوا کرتے تھے، منبر پر بیٹھا کرتے تھے، اور غوث اعظم آقا کا نام جب بولا کرتا تھا تو کوئی مائک نہیں تھا، مگر خدا کی قسم غوث اعظم کے بولنے پر پوری سنیت قربان، پورے غلام قربان، جتنی آواز پہلا مسلمان سنتا تھا اتنی ہی آواز سستا آخری مسلمان سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کے بیان کی کرامت تھی۔ خدا کی قسم آپ پڑھے، خدا کی قسم 250 لوگ وصل خدا حاصل کر دیا کرتے تھے، رقص کرتے، وجد کے اندر آ جاتے۔ کیفیت ایسی ہوتی کہ خدا کے انوار تجلیات کے اندر اس طریقے سے بہو اور مستغرق ہو جاتے کہ روحیں اس سے انتری سے پرواز کر کے واصل خدا ہو جایا کرتی، خدا سے مل جایا کرتی۔ یہ غوث اعظم کے بیان کا عمل ہوتا، عشق رسول پر بولتے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبتوں کے جام پلاتے نظر آتے۔ میں کہتا ہوں، بتاؤ ایک بھی آج بیان سن کر کوئی انتقال ہوتا ہو؟ اللہ اکبر، قربان آمنہ کے اس لال کے لال پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لال پر قربان غوث اعظم پر 250 کسے کہتے ہیں؟ لوگ آتے نہیں جناب، انتقال ہو جاتے ہیں۔
اور کیسے انتقال ہوتے ہیں، کیفیت رقص فجر خدا کے انوار و تجلیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں اور آپ کے بعد نگاہوں کے سامنے لائیں، مطالعہ کریں، معائنہ کریں، پیران پیر بڑے پیر کی زندگی کا تو پتہ چلے گا۔ ہزار ہزار عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہزار ہزار۔ یہ غوث ہے، غوث اعظم ہے، پیران پیر ہیں، ہاں جن کے آنے کے ڈنکے حضرت بایزید بستامی نے پہلے دے دیے، جنید بغدادی نے پہلے دے دیے، معروف کرتی نے پہلے دے دیے، سری سختی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے پہلے دے دیے۔ غوث اعظم ابھی آئے نہیں تھے جناب، 570 ہجری میں تشریف آور ہوئے ہیں مختلف روایات کے مطابق، مگر آپ کی آمد کے چرچے، کسی شاعر نے کہا چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ ایسے ہی نہیں کہا اس نے، ایسے ہی نہیں کہا۔ آپ مطابقت کر کے دیکھیں، مطابقت کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، پتہ چلے گا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، اور آقا کے لال کے آنے سے پہلے بشارتیں خوشخبری سنائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہے، اور ادھر نبی کا لال غوث اعظم پیدا ہو رہا ہے تو روزے کی حالت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا رمضان ہے، غوث اعظم تشریف لائے، بے شک، پہلا رمضان ہے۔ کیسے پیدا ہوئے غوث اعظم؟ روزے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ والدہ دیکھ رہی ہے، ام الخیر امت الجبار فاطمہ، اب دودھ پیے گا بچہ، اب دودھ پیے گا بچہ، دودھ نہیں پی رہا، لبن مبارک کو، پستان مبارک کو زبان نہیں لگ رہی ہے غوث اعظم کی۔ اللہ اکبر، دودھ نہیں پی رہے غوث اعظم پیدا ہوئے تو۔ غوث اعظم متقی ہر حال میں پیدا ہوئے تو روزہ رکھا رمضان میں۔ سبحان اللہ، بے شک، غوث اعظم ہے۔ اماں دیکھ رہی ہے افطار کا وقت ہوا تو غوث اعظم نے دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی شان ہے، اللہ کو اکبر۔ بڑے پیر کی شان ہم کیا بیان کریں آپ، وہ بڑے پیر کو اپنی شان خود بیان کرتے ہیں۔ بے شک، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ الحمدللہ فقیر کو ختم قصیدہ غوثیہ پورا یاد ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور ہمارے یہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی ہے، ختم نوری محفل کی۔ ہمارے استاد محترم حضور علامہ ظہیر ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے سرزمین چندرپور میں چالو کی تھی، اس کو ہم نے چالو کیا الحمدللہ۔ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور فیضان غوث اعظم بٹ رہا ہے۔ تو فقیر کو اس کی نسبت سے جو ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قصیدے کے غوث اعظم خود اپنا قصیدہ پڑھتے تھے، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اس پر بیان کر دیا جائے تو وقت ہو جائے، صرف اس پر، ارے اس پر کیا یار، اگر اس کے ایک شعر پر بیان کر دیا جائے پوری تقریر مکمل ہو جائے۔ اور میں نہیں، ہماری جماعت کی اگر علماء کریں اللہ کی عطا سے، آقا کے کرم سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی کر لیں گے، کیونکہ شان غوث اعظم کی بات ہے۔ اتنی واقعات تو سبھی کو یاد ہوں گے کہ جو ہے وہ 2-3 گھنٹے سنا دیں۔ غوث اعظم ہے اولیاء کاملین میں سب سے زیادہ اگر کسی کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں تو غوث اعظم کی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے۔ ارے جیسے میرے آقا سید الانبیاء ہے، میرے آقا امام الانبیاء ہے، میرے آقا سلطان الانبیاء ہے، اسی طریقے سے ولیوں کے اندر سلطان الاولیاء غوث اعظم ہے، ولیوں کے اندر سید الاولیاء غوث اعظم ہے، اسی طریقے سے امام الاولیاء ولیوں کے اندر غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، جیسے نبیوں میں مصطفیٰ دوجا نہیں، نبیوں میں جیسے مصطفیٰ دوجا نہیں، اسی طریقے سے ولیوں میں غوث اعظم دوجا نہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم وانی
قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. بے شک سبحان اللہ. جتنے اولیاء چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو کہہ دو سبحان اللہ, ان کے خلیفہ اول ان کے مرید حضور قطب الدین بختیار کاکی ہو ان کے مرید, بابا فرید الدین گن شکر ہو ان کے مرید, مخدوم علاء الدین صابر پیا کلیری ہو ان کے مرید, ان کے ہم بلہ ہم عصر پیر بھائی حضور خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو ان کے مرید سیدنا امیر خسرو ہو, نصیر الدین چراغ دہلوی ہو, مولانا معیز الدین ترکی ہو, چاہے خواجہ بندہ نواز ہو بیسو دراز ہو, سبحان اللہ. چاہے وہ نام پلی یوسفین درگاہ پر آرام فرمانے والے یوسفین شریفین ہو, کہ ناگپور کے تاجدار حضور سیدنا شریف صاحب تقلیم تاج الاولیاء تاج الملت الدین حضور سیدنا محمد بابا تاج الدین ہو, ارے اجمیر محلہ پر آرام فرمانے والے خواجہ اجمیر ہو, اور خواجہ اجمیر کا تو آدمی نرالا دیکھا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خواجہ غریب نواز عالم نرالا دیکھا, ادھر غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. خراسان کی پہاڑیوں پر خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں لا برغسی علی عینی, اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر اور میرے ہاتھوں پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ابوالکلام صاحب رضوی. حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر, یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر, جہاں چاہو رکھو. اعلان فرما دیا حضور مفتی اعظم نے اپنی ولایت کا, ہے نا, اعلان فرما دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غوث اعظم قدم رکھ رہے ہیں اور مفتی اعظم ہند ہم شبیہ غوث اعظم کہہ رہے ہو, اے غوث اعظم یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بے شک سبحان اللہ. لگتا ہے نا اے پیارو وہ غوث اعظم ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فرماتے ہیں وَكُلُّ مَلِكٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي, بے شک تمام اولیاء اللہ کے گردن پر میرا قدم ہے. علی قدم النبی کی بدر الکمالی, اور میرے دوش مبارک پر میرے کاندھے پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قدم ہے. سبحان اللہ, نبی کا قدم ہے. ہاں نبی کا قدم ہے. اس کا قدم ہے نبی کا قدم ہے. آقا غوث اعظم